السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ معاملہ ہے ریلیف کا، ایک ریلیف عوام کے لیے جو دیا جا رہا ہے یا سوچا جا رہا ہے، اور دوسرا ریلیف عمران خان کے لیے جو مانگا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت سے NRO مانگ رہے ہیں، حکومت سے مقدمات سے بچنے کے لیے، مزید مقدمات درج نہ کروانے کے لیے ترلا منتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ترلا منتیں عمران خان صاحب کے کام آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ عمران خان صاحب اپنا وزن تو کم کر چکے ہیں۔ وزن عمران خان صاحب کا وہ جو دباؤ ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب کا سسٹم کے اوپر، حکومت کے اوپر نہیں باقی رہا، تو آ کر باقی بچا ہے عمران خان صاحب کے پاس ترلا اور منت۔ تو وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اب وہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی وہ تو آگے وقت بتائے گا، لیکن ابھی تک حکومت نے انکار کر دیا ہے عمران خان صاحب کو کسی بھی قسم کا ریلیف دینے سے یا عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کی بارگیننگ کرنے سے۔ جو خبر ہے، یہ دو بڑی خبریں ظاہر ریلیف کے متعلق ہیں۔ تو پہلی خبر جو ہے وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کے متعلق، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ عوام کو 30 سے 40 روپے کے درمیان پیٹرولیم کی مصنوعات میں ریلیف دینے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں فی بیرل پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، کوئی 71 سے $75 فی بیرل تک آ گئی ہوئی ہے، اور اسی حساب سے پاکستان میں جو پیٹرولیم کی قیمت ہونی چاہیے وہ ماہرین کہہ رہے ہیں وہ 186 روپے بنتی ہے۔ تو لہٰذا حکومت اب کیونکہ انتخابات کی طرف جا رہی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو تو حکومت تقریباً چت کر ہی چکی ہوئی ہے، لیکن حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے مہنگائی ہے، اور مہنگائی تب کنٹرول میں آئے گی جب پیٹرولیم کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں گی۔ تو حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے IMF کی جکڑ میں بھی ہے اور پکڑ میں بھی ہے، IMF کی ڈکٹیشن بھی حکومت لے رہی ہے، لیکن ظاہر ہے سیاستدان ہے، ساتھ ساتھ سیاست بھی کرنی ہے۔ تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ IMF کی شرائط تو اپنی جگہ مان ہی رہے ہیں، لیکن کسی طریقے سے لوگوں کو بھی ریلیف دیا جائے۔ تو 15 دسمبر سے توقع کی جا رہی ہے، یا جو سورسز کہہ رہے ہیں کہ حکومت 30 سے 40 روپے کے درمیان پیٹرولیم کی قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ 15 روپے 20 روپے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی، اور لوگ بڑا کیا ہوتا ہے امید لوگوں نے وابستہ کر لی ہوئی تھی کہ سارے مایوس ہو گئے نا لوگ۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگ نہ بجلی کا بل ادا کر پا رہے ہیں، نہ لوگ 2 وقت کی روٹی کھا پا رہے ہیں، نہ بچوں کی فیسیں دے پا رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز جس طرح مہنگائی اوپر جا رہی ہے اور دن بدن جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، تو لوگوں کو اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ یار پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں یا اشیاء خرد و روشت کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو لوگ ذرا ہوتا ہے نا کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، امید وابستہ کر لیتے ہیں۔ اچھی خبر ہوتی ہے نا، جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا۔ ابھی تو خیر گرم چاہیے ابھی کیونکہ سردیاں ہیں، تو لوگوں کو ایک ریلیف سا فیل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حکومت اس پر عمل درآمد کر پاتی ہے نہیں کر پاتی۔ پہلے جتنے بھی اعلانات تھے اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد، وہ اسحاق ڈار صاحب کی کوئی 30-40 سیکنڈ کے ویڈیو کلپ کی وجہ سے وہ جتنی بھی امیدیں تھیں ان پر پانی پھر گیا تھا۔ اسحاق ڈار صاحب آتے کیمرے کے سامنے اور عمران خان صاحب کے سٹائل میں آ کر کہہ دیتے کہ جی پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رکھی جا رہی ہیں، بڑھائی نہیں جا رہی، حالانکہ کم ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف مل جائے گا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ ہے کہ خان صاحب کے معاملے میں مجھے اکثر قادر خان کی ایک فلم کا ایک سین یاد آتا ہے کہ قادر خان صاحب جو ہیں وہ باہر بڑی بڑی بھڑکے مار رہے ہوتے ہیں کسی بڑے آدمی کے متعلق، اور اندر جا کر پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور باہر آ کر کہتے ہیں دیکھا میں نے کام کروا لیا، پاؤں ترلے منت کے ساتھ وہ کام اپنا نکال آتے ہیں اور باہر آ کر لوگوں میں بھڑکے چھڑکے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ قادر خان کی فلم کا جو اسٹائل وہ جو ہے اپنا وہ سین مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بند کمروں میں کرتے ترلے منتیں اور باہر آ کر مارتے ہیں بھڑکے۔ اب وہ بھڑکوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے، غلط فیصلے کر لیے۔ غلط فیصلہ بھی ایسا کہ اس فیصلے نے پارٹی کے اندر اتنا انتشار پیدا کر دیا، اتنے اختلافات PTI کے اندر بڑھ گئے ہیں کہ اب عمران خان صاحب اپنے فیصلے پر عمل کریں نہ کریں، پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ اپنی انتہاؤں کو ہے۔ پنجاب میں تو صورتحال بالکل واضح تھی کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ PTI کے لوگ بھی پرویز الہی صاحب کو جا کر کہتے تھے کہ یار خان تے سٹھیا گیا ہے، صاحب تسی جا کے سمجھاؤ۔
تو پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتے تھے میں سمجھا لینا لیکن تسی بھی مخالفت کرو، تسی بھی تو کچھ کرو، میں ہی سارا کچھ کرا ہوں نا، میں حکومت بھی میں کر چلا وہاں تے عمران خان صاحب دا جڑا ہلیا ہوا دماغ ہے انہوں میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میرے جملے نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب وہ جڑا ہلیا بیٹھا ہوا ہے انہوں مطلب انہوں جا کے میں ہی ٹھیک کراں، تسی بھی کچھ کرو، وہ جو اسٹائل ہے چودھری صاحب کا۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب تو انکار کر ہی چکے تھے اسمبلیاں توڑنے سے، برملا کر چکے ہوں، کہہ چکے ہوئے ہیں کہ خان صاحب تسی یہ ٹوٹی ہوئی ٹنگ لے کے تسی الیکشن مہم چلا سکتے ہو، آپ 4 مہینے تو آپ خود اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کھڑے ہو سکے، تو آپ اسمبلیاں توڑ کر انتخابات میں کی مہم کیسے چلائیں گے؟ لہذا 4 مہینے بھول جائیں، اس کے بعد آپ آئیں بات کریں گے۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب بھی سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب اس کے بعد میں انکار کروں گا تو عمران خان صاحب کے پاس استعفے دینے کا آپشن بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو ضمنی انتخابات ہونے نہیں ہیں، اس کے بعد معاملہ پھر اکتوبر پہ چلا جائے گا اور عام انتخابات کی طرف چلا جائے گا۔ ادھر حکومت جو ہے وہ مردم شماری کا ڈھول ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مردم شماری ہو، اور الیکشن کمیشن جو ہے مردم شماری نئی مردم شماری کے مطابق پھر ڈیلیمیٹیشن کی طرف جائے گی، تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ حکومت مزید 6-7 ماہ یا 1 سال 6 ماہ کا تو ہے اسی سسٹم کو آگے لے کر جائے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اعلان کر کے پھنس گئے۔ پنجاب میں نے گزارش کی کہ پنجاب میں تو پرویز الہی صاحب نے سیدھا ٹھینگا دکھا دیا تھا، بھائی معذرت کے ساتھ انکار کر دیا تھا نا، ٹھینگا دکھا دینا پارلیمانی لفظ ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، عمران خان صاحب کو انکار کر دیا تھا۔ اب خیبر پختونخوا سے بیرسٹر سیف جو وہاں کی حکومت کے ترجمان ہیں، دیکھیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تو عثمان بزدار صاحب کی طرح وہ بول نہیں سکتے بیچارے، تو ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ جی ہمارے ہاں بھی اختلاف ہے، اور پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے بغیر اور توڑے بغیر خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور بات ٹھیک ہے، لاجیکل ہے کہ بھئی آپ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، کے پی کے کی ٹوٹے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چھوٹا صوبہ ہے وہاں اگر انتخابات ہو بھی جاتے صوبہ اسمبلی کے تو عمران خان صاحب کیا کھٹ لیں گے، کچھ نہیں۔ تو بہرحال لیکن اختلاف جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے الگ چیلنج دے دیا، تو خان صاحب جو ہیں وہ گھر چکے ہوئے ہیں، مطلب ایسے گھرے ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہے عمران خان صاحب کے کہ وہ کیا کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کے پاس ایک ہی مورچہ بچا ہے جس کو وہ استعمال کرتے کرتے فاؤل پلے کر گئے، اور وہ بھی اب عمران خان صاحب کے کہنے پر اس طرح استعمال نہیں ہو رہا، وہ مورچہ وہ ایوان صدر مملکت۔ تو اب وہ عمران خان صاحب کے لیے کوشش کر رہے تھے، انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے جنرل صاحب، تو اس وقت انہوں نے ترلے منتیں کر کے، حالانکہ سپریم کمانڈر تھے لیکن بہرحال اپنے جرنیل کو آرمی چیف کو جا کر انہوں نے منتیں کی کہ یار میرے قائد سے مل لو بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ تو باجوہ صاحب نے ملاقات کر لی، ملاقات کر کے باجوہ صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ انتخابات مانگ رہے ہیں، انتخابات میں نہیں دے سکتا، عمران خان صاحب انتخابات ہی مانگ رہے تھے۔ تو باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ نے آصف زرداری اور نواز شریف سے لینا ہے جو کچھ لینا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب کو تب بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی، تب بھی عمران خان صاحب یہ کہ جی میں سسٹم ہوں، میں خان ہوں، میں عمران ہوں، پتہ نہیں میں پاکستان ہوں، میں کیا ہوں۔ وہ جو ان کو فیصل جاوید خان صاحب جو ہے وہ مائک پہ کھڑے ہو کے ان کو جس طرح اٹھاتے رہتے تھے، بھئی عمران خان صاحب اتنا بڑا قد، اتنے بڑے لیڈر، تو خان صاحب غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اور میں یہ بات آج نہیں کر رہا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا جس وقت عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کہتے تھے نا کہ جی میرے پاس سرپرائز ہے، میرے پاس کارڈ ہے، تب بھی میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپشن جتنے بھی ہیں وہ آصف زرداری کے پاس ہیں، آپشن جتنے بھی ہیں نواز شریف کے پاس ہیں، آپشن جتنے بھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس ہیں، آپشن جتنے بھی ہیں بلاول بھٹو کے پاس ہیں۔ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، عمران خان صاحب یوں بھڑکے مارتے تھے آ کر، جی میں سرپرائز دوں گا، جی کپتان بتائے گا، آپ کے کپتان کی تیاری پوری ہے۔ کیا تیاری تھی؟ کدو، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت بھی گئی اور تیاری بھی دھری کی دھری رہ گئی، کوئی تھی نہیں۔ تو اس وقت بھی میں گزارش کیا کرتا تھا کہ عمران خان کے پاس آپشنز نہیں ہیں، عمران خان صاحب کے پاس آج بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس 26 مئی کو بھی کوئی آپشن نہیں تھا، عمران خان صاحب کے پاس 26 نومبر کو بھی کوئی آپشن نہیں تھا، سوائے بھڑکے مارنے کے، سوائے پروپیگنڈا کرنے کے، سوائے ہائپ کریٹ کرنے کے۔ سیاست میں ہائپ جو ہوتی ہے وہ ہیڈ لائنز، آصف زرداری صاحب کا بڑا کمال جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب صدر تھے، ایوان صدر میں تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں ہیڈ لائنز میں نہیں جینا چاہتا، میں تاریخ میں جینا چاہتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب ہیڈ لائنز میں جی رہے ہیں، ابھی بھی آپ عمران خان کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں،
لیکن خان صاحب پولیٹیکلی کدھر کھڑے ہیں کہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی وہاں نہیں چل رہی، خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی وہاں نہیں چل رہی، صدر مملکت ان کے اپنے ہیں، وہ ان کی بات کو آگے نہیں بڑھا پا رہے۔ تو علوی صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کروا دی۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ جی آپ نے ملاقات، آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو میں نہیں دے سکتا، وہ آصف زرداری اور نواز شریف دے سکتے ہیں، آپشنز ان کے پاس ہیں۔ عمران خان صاحب نے سمجھا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں عمران خان ہوں، میں لانگ مارچ کروں گا، انہوں نے کہا کہ جا کر کر لیں۔ انہوں نے دھمکی دی تھی قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے کہا جی کر لیں جا کر، ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ لانگ مارچ کریں، نبڑنے والے آپ کو نبڑ لیں گے۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ جو کیا، وہ اس لانگ مارچ ویسے تو سانحہ ہو گیا جو ان کے اوپر حملہ ہو گیا 3 نومبر کو، لیکن 3 نومبر سے پہلے لاہور سے نکلتے ہی کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب تو ان کو تو وزن کا پتہ چل گیا ہوا تھا کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے۔ لاہور سے نکلے، عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا، پھر عمران خان صاحب جی اب ہم 2 گھنٹے سفر کریں گے، 3 گھنٹے سفر کریں گے، سیکورٹی معاملات، وہ لاہور سے گجرانوالا نہیں جا پا رہے تھے عمران خان صاحب۔ گجرانوالا جاتے جاتے لانگ مارچ کو کوئی 12-13 دن آگے کر دیا مزید کہ جی ہم نے، کیونکہ 28 کو شروع ہوئے تھے اور 4 نومبر کو پہنچنا تھا، 28 اکتوبر کو شروع ہوئے تھے، 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا تھا، وہ 4 نومبر والا معاملہ مزید آگے لے گئے تھے۔ گجرانوالا پہنچنے سے پہلے لوگ نہیں تھے، ایم پی ایز ایم این ایز لوگوں کو لانے کو تیار نہیں تھے کہ بھئی ہم کتنا خرچہ کریں، پتہ چل گیا تھا عمران خان صاحب کو۔ تو جو 3 نومبر والا واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد تو عمران خان صاحب کو، واقعہ تو ظاہر حملہ تو ہوا ہے، گولیاں لگی ہیں، اب اس پہ جے آئی ٹی نے بلایا ہوا ہے عمران خان صاحب کے اپنے ہی لوگوں کو، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال اس میں جو جے آئی ٹی پنجاب حکومت کی بنی ہے، انہوں نے 35 جو لوگوں کو بلایا ہے، جس میں ایک منحرف ہیں جو فیصل ووڈا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جو وزیر صحت ہیں، حماد اظہر ہیں، فیصل جاوید، عمران اسماعیل، عمر سرفراز چیمہ کو بھی انہوں نے طلب کیا ہے، اور باقی 35 افراد۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ عمران خان کی اپنی حکومتیں ان کی اپنی نہیں چل رہی، جے آئی ٹی پنجاب والی جے آئی ٹی ہے، پنجاب حکومت نے بنائی ہے، فیصل ووڈا کو بلانا، اور وہ فیصل ووڈا جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے کچھ اندر کے لوگ، جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی 27 اکتوبر کو، کہ یہ عمران خان کے ساتھ کچھ، وہ کیا کہتے ہیں، کچھ خاص اور کچھ سانپ، وہ یہ سارا، اور لانگ مارچ کو خونی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فیصل ووڈا کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق کام نہیں کر رہی۔ تو بہرحال تو یہ جے آئی ٹی کا جو معاملہ ہوگا، تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی تو کہیں نہیں چل رہی، تو خان صاحب جو ہیں ان کی صوبائی حکومتیں ان کی بات نہیں مان رہی، تو اب خان صاحب کے پاس آ جا کر بچا کیا؟ بچا یہ کہ کسی طرح اب اپنی جان بچاؤ، کسی طرح اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ خان صاحب کے پاس باقی کتنے دن ہیں؟ باقی تو آج 10 تاریخ ہے، تو باقی 9 دن ہیں بیچ میں۔ اعلان کے مطابق 20 دسمبر تک اسمبلیاں توڑنی چاہیے، وہ میں کل رات آپ کو بتا چکا کہ وہ کیا عمران خان صاحب کریں گے، اعلان کریں گے کہ جب ہم انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اسمبلیاں نہیں توڑ رہے ہیں۔ تو بیرسٹر سیف کی اسٹیٹمنٹ، چودھری پرویز الہی کی باتیں، یہ ساری اگر آپ ملا لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان صاحب، میں جو گزارش کیا کرتا تھا کہ ان کے پاس آپشنس نہیں ہیں، عمران خان صاحب ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں۔ اب ایک چیز بچی ہے، ترلا اور منت۔ یہ خان صاحب کا بڑا خاصہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب پتہ نہیں ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، اور پھر آخر میں جب پھونک نکل گئی تھی تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے پیچھے چھپ کر اپنی سیاست بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ تب خورشید شاہ صاحب جو تھے وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور یہ استعفے دے کر اسی طرح ایوانوں سے باہر چلے گئے تھے۔ اب عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انگیج کرے حکومت میرے ساتھ، میں قومی اسمبلی میں واپس آؤں اور یہ کہہ کر واپس آؤں کہ جی حکومت انتخابی اصلاحات پر اس پر بات کرنے کو ہمارے ساتھ تیار ہو گئی ہے، ہماری باتیں مان لی گئی ہیں، لہٰذا ہم اسمبلیاں نہیں توڑ رہے، ہم قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور ہم اصلاحات کے بعد پھر اپنا فیصلہ کریں گے۔ حکومت اس پر آ نہیں رہی۔ ایک اور چیز، عاصمہ شیرازی صاحبہ بڑی باخبر جرنلسٹ ہیں، معتبر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کل اپنے ولاگ میں خبر دی ہے کہ جو عارف علوی سے ملاقات کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، عارف علوی صاحب کی خواہش پر کی ہے، یا اسحاق ڈار صاحب خود گئے تھے، کیونکہ ڈار صاحب کی بھی تو وہ ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں ضرورت،
تو ڈار صاحب گئے تھے کہ جی یہ معیشت نیچے جا رہی ہے تو آپ کے ذرا جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ذرا تعاون کریں جو معاشی اصلاحات ہیں ان میں۔ علوی صاحب نے وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے کہا کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہمارے اوپر یہ جو مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں نا ذرا ہاتھ ہولا رکھو۔ اب آپ نے دیکھا نا اعظم سواتی صاحب بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے مقدمات ختم کر لیے، سندھ والے اٹھا کر لے گئے، زیادتی ہے۔ مطلب ایک مقدمہ ہے اسلام آباد میں چل رہا ہے، ایک جگہ پر چلے، بہرحال عمران خان صاحب یہ کرتے رہے، اب کرو گے تو بھگتو گے بھائی۔ بہرحال ہم نہ اس وقت اس طرح کے عمل کو سپورٹ کرتے تھے نہ اب کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ وہ جو باجوہ صاحب کی چھتر چھایا تھی، باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بھی رہے تھے، تب بھی عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ہونے نہیں دے رہے تھے، تو وہ اب رہا نہیں۔ تو لہذا قانون نے تو اپنا راستہ لینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عاصم منیر صاحب کروائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ جو عمران خان صاحب کو اللیگل سپورٹ مل رہی ہوتی تھی، ان کے خلاف لیگل ایکشن رکوائے جاتے تھے، وہ اللیگل سپورٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اللیگل سپورٹ ختم ہو گئی، قانون نے اپنا راستہ لینا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ بھئی معاملات ہو گئے گڑبڑ، لہٰذا خان صاحب اب عارف علوی کے ذریعے حکومت کو کہہ رہے ہیں بقول آسما شیرازی کہ جو میرے اوپر جو مقدمے بنائے جا رہے ہیں، نئے مقدمے بنا رہی، کبھی کوئی بنا رہا ہے کبھی کوئی بنا رہا ہے، تھوڑی سی رعایت کر لو۔ ادھر سے کہا گیا کہ جی ہمارا کوئی اس معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے، اگر نیب مقدمات بنائے گا، نیب انڈیپینڈنٹ ہے، اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ اپنا طریقہ ٹھیک کر لو، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ عوام تو بیچارے مہنگائی سے تنگ آ کر عوام حکومت سے ریلیف مانگ ہی رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کل تک جن کے ساتھ بیٹھنے سے موت کو ترجیح دے رہے تھے، ان سے ریلیف مانگ رہے ہیں۔ کس سے؟ نواز شریف سے، آصف زرداری سے، کیونکہ عمران خان صاحب کو نظر آ گیا ہوا ہے کہ اب ان کا چلاؤ ہے سیاسی طور پر، نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے، آصف زرداری اپنے تگڑے پاؤں کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، بے شک ان کی کمر بہت کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتے، لیکن پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، وہ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ اور خان صاحب کو سہارا چاہیے جو کہیں سے مل نہیں رہا، جب سہارا نہیں مل رہا تو کم از کم ریلیف ہی مل جائے، لیکن انکار ہو گیا وہ ریلیف ملنے سے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔